آج کے پروگرام کا عنوان ہے کینیمیٹکس۔ کینیمیٹکس انگریزی کا لفظ ہے جس کی جڑیں یونانی زبان یعنی گریک میں جاتی ہیں، اور گریک کا لفظ ہے کائنیسس۔ کائنیسس کے معنی ہیں حرکت یا موشن۔ اب ہماری دنیا میں طرح طرح کی حرکت ہوتی ہے، مثلاً پرندے اڑتے ہیں، مچھلیاں تیرتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں وغیرہ۔ تو موشن یا حرکت کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کئی مختلف موضوعات اٹھائیں گے۔ ان میں ڈسپلیسمنٹ، ویلوسٹی اور ایکسیلریشن ہیں۔ ڈسپلیسمنٹ کو اردو میں ہٹاؤ کہتے ہیں، ویلوسٹی رفتار ہوتی ہے، اور ایکسیلریشن اسراء۔ جب ہم ایکسیلریشن سمجھ لیں گے تو پھر اس کا ایک مخصوص کیس یعنی دیٹ آف کانسٹنٹ ایکسیلریشن پر غور کریں گے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم ویکٹرز کے اوپر غور کریں گے۔ جب ہم کسی باڈی کی حرکت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کہیں پر لوکیٹ کرنا ہوتا، یعنی کہ اس کی پوزیشن ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہاں سے ڈیفائن ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کسی اوریجن کا حوالہ دینا ہوتا۔ تو مثلاً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ x ایکولز 0 ہے، پھر وہ باڈی آگے چلتی ہے تو x کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ جہاں یہ ہے پوزیشن ٹائم کے اوپر، وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن x آف t ہے۔ تو x آف t کو ہم ایک فنکشن کہتے ہیں، فنکشن آف t، کیونکہ فنکشنز کی ضرورت تو ہمیں بار بار پڑے گی، اور فنکشن میتھمیٹکس کا ایک حصہ ہے جس سے آپ واقف ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر تھوڑی سی اور بات اس پہ کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ فنکشن ایک فیکٹری کی طرح چیز ہوتی ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ فیکٹری میں خام مال اندر آتا ہے اور پھر تیار شدہ مال باہر نکلتا ہے۔ تو فنکشن میں آپ کوئی نمبر ان پٹ کرتے ہیں اور پھر ایک نمبر آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ نمبر 2 ڈالتے ہیں اور آؤٹ پٹ 4 ہوتا ہے، یا آپ 3 ڈالتے ہیں اور آؤٹ پٹ 9 ہوتا ہے۔ تو یہ فنکشن اس نمبر کو ان پٹ کو اسکوائر کرتا ہے۔ تو دس از دا اسکوائرنگ فنکشن، اور دس از دا فنکشن ایکس اسکوائرڈ اور ٹی اسکوائرڈ۔ تو جو بھی آپ ان پٹ ڈالتے ہیں اس کا اسکوائر باہر نکلتا ہے۔ اب کینیمیٹکس کے حوالے سے ہمیں ایک خاص فنکشن کی ضرورت ہے، ایکس آف ٹی۔ ایکس آف ٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ٹائم ان پٹ کریں گے اور اس سے آپ کو پارٹیکل یا اس جسم کی پوزیشن معلوم ہوگی۔ سو ایکس آف ٹی ٹیلز یو ویئر دا پارٹیکل از ایٹ ٹائم ٹی۔ اب میں ڈسپلیسمنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا، یا جس کو ہٹاؤ کہتے ہیں۔ تو پوزیشن ایٹ ٹائم ٹی کو ہم ایکس آف T1 کہیں گے۔ اب T1 کچھ بھی ہو سکتا ہے، T1 کین بی equal to 2 seconds 3 seconds 2.9 seconds، جو کچھ بھی ہے اس وقت پہ جہاں پارٹیکل کھڑا ہے، موجود ہے، اس کو ہم ایکس آف T1 کہیں گے۔ اور اسی طرح جب ایک مختلف وقت پہ پارٹیکل یہاں سے یہاں جاتا ہے تو پوزیشن ایٹ ٹائم T2 از ایکس آف T2۔ اب جب آپ ان دونوں کو سبٹریکٹ کریں گے تو ایک کوانٹٹی ملے گی جسے ہم ڈیلٹا ایکس کہتے ہیں۔ اب اس پہ آپ نہ کنفیوز ہوں، اس واسطے کہ ڈیلٹا ایکس 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، ایک کوانٹٹی ہے، ایک سمبل ہے، اور ڈیلٹا ایکس از ڈیفائنڈ ایز ایکس آف T2 مائنس ایکس آف T1۔ اچھا، بعض دفعہ ہم ایکس آف T2 نہیں لکھنا چاہتے، ایکس آف T1 نہیں لکھنا چاہتے، اس کو چھوٹا کر کے ہم x2 لکھتے ہیں اور x1 لکھتے ہیں۔ چنانچہ ڈیلٹا ایکس، اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ دس از ناٹ ڈیلٹا انٹو ایکس، یہ ایک چیز ہے، تو ڈیلٹا ایکس از x2 مائنس x1، اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ ایک پارٹیکل موو کر رہا ہے اور یہ صرف ایک ہی سمت میں، ایک ہی ڈائمینشن میں۔ اب پچھلے لیکچر میں ڈائمینشن سے میں نے مطلب کچھ اور لیا تھا، یعنی کہ وہ اینٹیں ہیں جس سے ہم تمام کوانٹٹیز کنسٹرکٹ کرتے ہیں،
یہاں ڈائمینشن سے مختلف مطلب ہے میرا. تو اگر ایک پارٹیکل یوں ایک سمت میں جا رہا ہے تو اٹ از موونگ ان ون ڈائمینشن. اگر وہ نہ صرف اس سمت میں لیکن اس سمت میں بھی جا سکتا تو اٹ از موونگ ان 2 ڈائمینشنز, اور اگر اوپر بھی جا سکتا تو پھر 3 ڈائمینشنز ہیں. لیکن فی الحال میں صرف ایک ڈائمینشن کی بات کرنا چاہوں گا, پھر 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل موشن کی بات ہم بعد میں کریں گے. اب یہ گراف آپ کے سامنے ہے, تو پارٹیکل پوزیشن x1 پر ہے ٹائم t1 پر, اور پھر جب ٹائم t2 ہو جاتا ہے تو یہ پوزیشن x2 پر پہنچتا ہے. اب اگر t1 پر یہ پوزیشن 10 پر تھا, یعنی کہ جو بھی اوریجن آپ نے لیا ہے اس سے 10 میٹر دور تھا, تو یہ ہم کہیں گے کہ x1 از اکول ٹو 10. اور پھر t2 پر جب یہ پہنچتا ہے تو اس کی پوزیشن x آف t2 ایکولز 30 میٹرز ہو جاتی ہے. تو ڈیلٹا x کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے ایز x2 مائنس x1. تو x2 30 میٹرز ہے, x1 10 میٹرز ہے. اگر آپ ان دو کو سبٹریکٹ کریں تو اس سے 20 میٹر بنتے ہیں پازیٹیو. 30 مائنس 10 از پلس 20. اچھا, لیکن یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم t1 کے اوپر پارٹیکل پوزیشن 30 میٹرز پر تھا اور ٹائم t2 پر یہ 10 میٹرز پہ پہنچ جاتا. اب دیکھیے ڈیلٹا x کا مطلب تو نہیں بدلا, اٹ از اسٹل x2 مائنس x1. اور جب آپ 10 میٹر اور 30 میٹرز کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سے -20 میٹرز بنتا ہے. یہاں سے ایک بہت واضح بات سامنے آتی ہے کہ اگر سائن پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب یہ کہ x2 x1 سے بڑا ہے, اور اگر سائن نیگیٹو ہو تو اس کا مطلب یہ کہ x2 x1 سے چھوٹا ہے. تو اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. ڈسپلیسمنٹ پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو. تو چلیے اب ہم سپیڈ اور ویلوسٹی کی طرف آتے ہیں. سپیڈ اور ویلوسٹی دونوں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ پوزیشن وقت کے ساتھ کس طرح سے بدل رہا ہے. اب 2 علیحدہ علیحدہ تصورات ہیں, 2 علیحدہ علیحدہ کانسیپٹس ہیں. سب سے پہلے ایوریج سپیڈ کا لیجیے. تو ایوریج سپیڈ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز دی ٹوٹل ڈسٹینس ٹریولڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ٹائم. مطلب یہ کہ اگر ایک جسم اتنا فاصلہ طے کرتا ہے اتنے وقت میں, تو آپ فاصلے کو وقت کے ساتھ جب تقسیم کریں گے تو اس سے ایوریج سپیڈ بنتی ہے. تو سپیڈ کبھی زیادہ ہو سکتی ہے اور کبھی کم, لیکن آپ ٹوٹل فاصلہ لیں گے اور جتنا وقت لگا اس فاصلے کو طے کرنے میں اس کو آپ ٹوٹل ٹائم کہیں گے. اس کے برعکس ایوریج ویلوسٹی کو ڈسپلیسمنٹ بائی ٹوٹل ٹائم ڈیفائن کیا جائے گا. اب جیسا کہ آپ نے پہلے یہ دیکھا کہ ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق ہے. ڈسٹنس میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا آیا کہ آپ ادھر سے گئے ادھر اور پھر واپس آئے اور پھر ادھر پہنچے. جتنا ٹوٹل فاصلہ بنتا ہے اسی کو آپ ڈسٹنس کہیں گے, اور سائن اس کا ہمیشہ پازیٹیو ہوتا. اس کے برعکس ڈسپلیسمنٹ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہو سکتا. ایوریج ویلوسٹی کو ہم ڈیفائن کریں گے ایز x2 مائنس x1 ڈیوائڈیڈ بائی t2 مائنس t1. جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا x2 مائنس x1 کو ہم نے ڈیلٹا x کہا تھا, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ڈیلٹا x علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. اٹ از x2 مائنس x1, دی نمبر x2 مائنس x1. اور اسی طرح سے ڈیلٹا t کے معنی ہیں t2 مائنس t1. تو یہ بھی ایک ہی چیز ہے. جب آپ ان دونوں کو ڈیوائڈ کریں گے, ان کا ریشو نکالیں گے, تو اس کو ہم ڈیلٹا x بائی ڈیلٹا t کہیں گے, اور یہ ایوریج ویلوسٹی ہے. ایوریج ویلوسٹی اس لیے کہ ہم ڈسٹنس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم نہیں کر رہے ہیں, وی آر ڈوئنگ ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. یہ ڈیلٹا x بائی ڈیلٹا t وہی چیز ہے جس کو ہم سلوپ کہتے ہیں یا گریڈینٹ کہتے ہیں. تو جیسے ایک گاڑی پہاڑ پہ چڑھتی ہے
تو وہ ایک سلوپ ہے، ڈھلوان ہے، اور یہ ڈھلوان جتنا زیادہ ہوگا تو گریڈینٹ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ تبدیلی آتی ہے آگے جانے سے، اور ایگزیکٹلی یہی چیز سپیڈ پر صادق آتی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم گزرے تو ڈیلٹا ایکس ول بی پروپورشنل ٹو دا اسپیڈ ملٹیپلائڈ بائی ڈیلٹا ٹی. اب ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب پارٹیکل ٹائم t1 پر x1 پر ہوتا ہے تو پھر ٹائم t2 پر پوزیشن x2 پر پہنچتا ہے. اس سے ایک ایوریج سلوپ بنتا ہے. ایوریج سلوپ سے مطلب دس از دا سلوپ آف دا لائن کنیکٹنگ دا پارٹیکل وین اٹ واز ایٹ t1 ٹو وین اٹ واز ایٹ t2. اس کے برعکس انسٹنٹینیس ویلاسٹی ایک خاص وقت کے اوپر ہوتی ہے. تو یہاں میں دوبارہ وہی تصویر بنا رہا ہوں، وہی گراف بنا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ پارٹیکل از ایٹ پوزیشن x1 ایٹ ٹائم t1 ایٹ x2 ایٹ ٹائم t2. اگر ہم دو ایسے وقت لیں جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں، اور اگر یہ وقت کا فاصلہ، اگر یہ دورانیہ کم ہوتا جائے اور یہ زیرو کو اپروچ کرے تو پھر ہم اس کو انسٹنٹینیس ویلاسٹی کہیں گے. اب یہاں ہمیں تھوڑی سی یہ بات کرنی چاہیے کہ بہت قریب ہونے کا مطلب کیا؟ بہت قریب ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ڈسٹنس یا ٹائم کو زیرو کی طرف لے جا رہے ہیں، اپروچنگ زیرو. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کو زیرو کر رہے ہیں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک نمبر بہت چھوٹا ہو سکتا ہے، مثلا 0.001. اب اس سے بھی چھوٹا نمبر ہے 0.0001، مگر یہ سب سے چھوٹا نمبر تو نہیں ہے. اس سے بھی ایک اور چھوٹا نمبر ہے 0.000001. اگر آپ اتنے زیروز لکھیں کہ وہ دنیا کے گرد ایک لائن بنائیں تو وہ نمبر بھی زیرو نہیں ہوتا. زیرو مینز ایگزیکٹلی زیرو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیلٹا ٹی اپروچز زیرو تو اس کا مطلب یہ کہ وی میک اٹ ایز اسمال ایز یو کین پاسبلی امیجن. لیکن زیرو ٹھیک زیرو کے برابر یہ نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے. اب چلیے ہم ایکسیلریشن کی طرف آتے ہیں. ایکسیلریشن میجرز ہاؤ دا ویلاسٹی چینجز وتھ ٹائم. اب پہلے تو ہم نے اس کی بات کی تھی نا کہ ہاؤ پوزیشن چینجز وتھ ٹائم، لیکن اب بات تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے. ویلاسٹی خود گھٹتی اور بڑھتی ہے. ہاں اگر وہ ایک مستقل ویلیو پر ہے تو پھر نہیں بڑھے گی یا گھٹے گی، لیکن ان جنرل تو یہ ہوگا کہ ایک گاڑی کبھی تیز چلتی ہے کبھی آہستہ چلتی ہے، گویا کہ اس کی ویلاسٹی میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو ایکسیلریشن کا مطلب یہ ہے ہاؤ دا ویلاسٹی چینجز وتھ ٹائم. اب جس طرح ہم نے ایوریج اسپیڈ ڈیفائن کی تھی اسی طرح ہم ایوریج ایکسیلریشن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے دی ایوریج ایکسیلریشن از دا چینج ان ویلاسٹی ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹائم ٹیکن فار دیٹ چینج ان ویلاسٹی ٹو اکر. تو اگر ویلاسٹی اب 0 ہے اور تھوڑی دیر بعد 1 ہے اور یہ تبدیلی آدھے سیکنڈ میں ہوئی تو فرق ہوگا چینج ان ویلاسٹی وچ از 1 minus 0 ڈیوائڈیڈ بائی ہاف. تو اس کا مطلب ہے 2 units. میں پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ ڈیلٹا وی از ناٹ ڈیلٹا ملٹیپلائڈ بائی وی. یہ ایک چیز ہے وچ از اکول ٹو V2 minus V1. اور ڈیلٹا ٹی کی تو ہماری بات کئی دفعہ پہلے ہوئی ہے، اٹ از دا ڈفرنس ان ٹائمز. اب یہ وہی چیز ہے جس کو ہم سلوپ کہتے ہیں. سلوپ آف دا گراف آف ویلاسٹی ورسز ٹائم. تو پہلے آپ نے سلوپ کو ایک اور حوالے سے دیکھا تھا، دیٹ واز دا سلوپ آف دا گراف آف ایکس ورسز ٹائم. یہاں ویلاسٹی ورسز ٹائم ہے اور اس سلوپ کو ہم ایکسیلریشن کہتے ہیں. تو ایکسیلریشن کی ڈیفینیشن، میتھمیٹیکل ڈیفینیشن یہ بنتی ہے ایکسیلریشن از اکول ٹو دا لمٹ ایز ڈیلٹا ٹی ٹینس ٹو 0 آف دی ریشیو ڈیلٹا وی بائی ڈیلٹا ٹی.
تو لفظوں میں اس کا مطلب یہ بنا کہ جیسے جیسے دونوں ٹائمز میں فرق کم ہوتا جاتا ہے تو ڈیلٹا وی بائی ڈیلٹا ٹی کی لمٹ ایکسلریشن کے برابر بنتی ہے۔ اب چلیے ایک بار پھر اس کو ایک تصویری شکل سے ہم پہچانتے ہیں، ڈیفینیشن کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ٹائم t1 پر ویلوسٹی کی ویلیو v1 ہے اور ٹائم t2 پر ویلوسٹی کی ویلیو v2 ہے۔ اب جیسے جیسے t1 اور t2 ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے ہیں تو v1 اور v2 بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تو وہاں جب آپ ایک لکیر کھینچتے ہیں اس لکیر کو آپ ٹینجنٹ کا لفظ دیتے ہیں۔ دا سلوپ آف دیٹ ٹینجنٹ از ایکول ٹو a۔ تو یہ ایک لمیٹنگ پروسیس ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ ڈیلٹا ٹی کو کبھی ایگزیکٹلی زیرو نہیں کریں گے، اس کو آپ اپروچ کروائیں گے ٹورڈ زیرو، تو یہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا لیکن کبھی ٹھیک زیرو پر نہیں پہنچے گا۔ اب ایک بات پہ ذرا غور کیجئے، ایکسلریشن کا پازیٹیو ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے، یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر اس کی ایکسلریشن، اگر کسی باڈی کی ایکسلریشن پازیٹیو ہے تو اس کی سپیڈ بڑھ رہی ہے، اگر اس باڈی کی سپیڈ کم ہو رہی ہے تو ایکسلریشن نیگیٹو ہے۔ تو دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو ممکن ہے۔ یہی بات تو ویلوسٹی کے اوپر بھی صادق آتی ہے، ویلوسٹی اس سمت میں ہو سکتی ہے یا اس سمت میں اگر پازیٹیو ہے تو اس سمت میں نیگیٹو ہے۔ پھر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ایکسلریشن کو ویلوسٹی کی سمت میں ہونا ہرگز ضروری نہیں، ایکسلریشن ایک سمت میں ہو سکتی ہے اور ویلوسٹی دوسری سمت میں۔ تو اگر کوئی جسم ایکس ڈائریکشن، پازیٹیو ایکس ڈائریکشن میں حرکت کر رہا ہے، ایکسلریشن نیگیٹو ایکس ڈائریکشن میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ایسا ہونا بالکل ممکن ہے۔ تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ یہ ایک ٹرین ہے، یہ ایکس ڈائریکشن میں چل رہی ہے، ٹائم t1 ایکول 0 پر اس کی سپیڈ 15 میٹرز پر سیکنڈ ہے، لیکن اس کی ایکسلریشن نیگیٹو ایکس ڈائریکشن میں ہے، -2 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے ہم نے پہلی دفعہ ایکسلریشن کے یونٹس کی بات کی ہے۔ ایکسلریشن کے یونٹس کیا ہونے چاہیے؟ یہ دیکھیں کہ اٹ از دا ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی، اور ویلوسٹی خود لینتھ بائی ٹائم ہوتا۔ تو جب آپ لینتھ بائی ٹائم کو ٹائم سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا لینتھ اوور ٹائم اسکوائرڈ، یا ایل ٹی ٹو دا پاور -2۔ اور اگر آپ یونٹس ایم کے ایس استعمال کر رہے ہیں تو اس میں لینتھ یعنی لمبائی کی پیمائش میٹرز میں ہوتی ہے اور ٹائم کی پیمائش سیکنڈز میں ہوتی ہے، تو اس کے یونٹس پھر بنے میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ۔ تو اب یہ جو ٹرین آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایکسلریشن -2 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس کی سپیڈ، اس کی ویلوسٹی گھٹ رہی ہے۔ تو اب چلیے کچھ وقت کے بعد اگرچہ ٹرین اسی سمت چل رہی ہے، یعنی کہ along دا پازیٹیو ایکس ڈائریکشن موو کر رہی ہے، لیکن اب اس کی سپیڈ کم ہو گئی۔ اب پہلے 15 تھی، 15 میٹر پر سیکنڈ، تو اب صرف 5 میٹر پر سیکنڈ ہو کر رہ گئی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایکسلریشن اور ویلوسٹی مختلف سمتوں میں ہو سکتے ہیں۔ اب میں ایک اسپیشل کیس پر غور کرنا چاہتا ہوں، دیٹ آف کانسٹنٹ ایکسلریشن۔ اب ایکسلریشن بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب مجھے وہ کیس کنسیڈر کرنا ہے جہاں اس کی ویلیو کانسٹنٹ ہے، مستقل ایکسلریشن کے ساتھ کوئی چیز چل رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم کچھ آسان کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، اور اب میں آپ کی توجہ ان کیلکولیشنز کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے ٹائم t1 کو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم نے گھڑی جہاں اپنی سیٹ کی ہے اس کو ہم ٹائم 0 پر سیٹ کریں گے، تو t1 کو ہم 0 کہیں گے اور t2 کو ہم t کا نام دیں گے۔ ویسے تو ہم t2 بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اپنی آسانی کی خاطر ہم t2 کو t کا نام دیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے یوں کیا تو پھر x1
انیشل پوزیشن بنی اور اس کو ہم x0 کا نام دیں گے. کچھ اور نام بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ہماری مرضی ہے. ہم نے اس کو x0 کہا اور x2 کو ہم x کہیں گے. اس کو بھی ہم نے چھوٹا کر دیا جس طرح ہم نے t2 کو t کر دیا. اگر وہ جسم v0 سپیڈ کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو v1 کو ہم v0 کہہ رہے ہیں, تو اس کی سپیڈ ٹائم t2 کے اوپر جس کو ہم نے t کہا v2 ہو جائے گی, اور v2 کو بھی اب ہم v کہیں گے. اب تو مختصر یہ کہ ہم نے x1 کو x0 کہہ دیا, v1 کو v0, x2 کو x اور v2 کو v. ایسی صورت میں اگر ایکسلریشن کانسٹنٹ ہو تو ایوریج ایکسلریشن کی ہم یوں بات کر سکتے ہیں, دی ایوریج ایکسلریشن از اکول ٹو v2 مائنس v1 ڈیوائڈیڈ بائی t2 مائنس t1. اور چونکہ a کانسٹنٹ ہے, اس میں تبدیلی اور تغیر نہیں آتی ہیں, تو v ول بی ایکول ٹو v ناٹ پلس at. تو a کانسٹنٹ ہے. میں پھر اس بات پر زور دوں گا کہ اس ایکویژن میں جو لیفٹ سائڈ ہے جس پر a لکھا ہے, a از اے کانسٹنٹ. v2 کو ہم نے v کہا ہے, v1 کو ہم نے v0 کہا ہے, t1 0 ہے اس لیے کہ ہم نے اس ٹائم پہ سٹارٹ کیا تھا, اور t2 کو ہم نے t کہا ہے. چنانچہ اس فارمولے سے ہمیں, یعنی کہ جو پہلا فارمولا ہے اس سے ہمیں v ایکولز v0 پلس at کا فارمولا ملتا ہے. اب ایوریج کی ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دو کوانٹٹیز کو ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی 2. اب چونکہ ویلوسٹی تبدیل ہو رہی ہے تو آپ ایوریج ویلوسٹی کو یوں ڈیفائن کریں گے, اٹ از دی ایوریج آف v0 اینڈ v, یا جس کو ہم نے پہلے v1 اور v2 کہا تھا ایک ہی بات ہے. تو اٹ از v0 پلس v ڈیوائڈیڈ بائی 2. اس کو ہم نے ایوریج سپیڈ اب ڈیفائن کیا ہوا, یا اس کو اگر آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ پرانی نوٹیشن میں لکھنا چاہیں تو اٹ از x2 مائنس x1 ڈیوائڈیڈ بائی t2 مائنس t1, وہی چیز نکلتی. اگر آپ x ایکولز x0 پلس v ایوریج انٹو t میں v ایوریج سبسٹیٹیوٹ کریں اوپر سے جہاں v ایوریج کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ x2 x ہے اور x1 x0 ہے, کہ t2 t ہے, t1 0 ہے, تو پھر اس سے یہ فارمولا آپ کے سامنے آئے گا. اب اس فارمولے کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ x ایز اے فنکشن آف t ڈیفائن کرتا ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دس از اے فنکشن آف ٹائم, x ایز اے فنکشن آف ٹائم. تو آپ t کی کوئی سی ویلیو دیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو x ملے گا. اب اگر آپ t کو 0 کریں تو x کی کیا ویلیو نکلے گی اس سے؟ یہ دیکھیں کہ اٹ از x0 جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. سو ایٹ t equal to 0 x is equal to x0 which is the initial position from where you started. تو دو ایکویشنز ہمارے سامنے آئی ہیں, میں ان کو دوبارہ لکھ لیتا ہوں یہاں پر. x ایکولز x0 پلس v ناٹ t پلس ہاف at اسکوائرڈ, اور دوسری جو ویلوسٹی کی ہے v ایکولز v ناٹ پلس at. دوسری ایکویشن میں آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر میں t کو 0 کر دوں تو v ایکولز v ناٹ, اس سے دوبارہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ دس از v ناٹ از دی انیشیل ویلوسٹی, دی ویلوسٹی ایٹ ٹائم t ایکول ٹو 0. اب ان کو دوبارہ سے میں پلاٹ کرنا چاہوں گا تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں فکسڈ ہو جائیں. x ایز اے فنکشن آف t, جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے پارٹیکل دور ہوتا جاتا ہے اوریجن سے, اور اگر ہم ویلوسٹی کو دیکھیں تو ویلوسٹی بھی بڑھتی ہے اور یہ اسٹریٹ لائن کے طور پر بڑھتی ہے. سو t as t increases v increases linearly. اس کے برعکس پوزیشن increases quadratically with t. تو یہ دو اہم ایکویشنز آپ کے سامنے ہیں. ان سے ہم کچھ اور ایکویشنز حاصل کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ.
اگر آپ اس میں سے ٹائم نکال دیں، مطلب یہ کہ جو دوسری ایکویژن ہے v ایکولز وی ناٹ پلس اے ٹی، اس میں سے آپ ٹی کو لکھ لیں ایز ٹی از اکول ٹو وی مائنس وی ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی اے، اور یہ پہلی ایکویژن میں سبسٹیٹیوٹ کریں تو اس سے پھر آپ کو پہلی ایکویژن ملے گی وچ از وی اسکوائرڈ از اکول ٹو وی ناٹ اسکوائرڈ پلس 2a انٹو ایکس مائنس ایکس ناٹ. دس از v ایز اے فنکشن آف x. اب دیکھیے اس ایکویژن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے جیسے x کی ویلیو بڑھتی ہے تو v کی ویلیو بھی اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے. t ایکولز 0 پر x کی ویلیو کیا تھی؟ x ناٹ. تو t ایکولز 0 پر v کی ویلیو بنتی ہے v ناٹ، کیونکہ x مائنس ایکس ناٹ تو 0 ہوا. تو آپ نے اسپیڈ، ویلوسٹی اور ایکسلریشن کے بارے میں اب کافی کچھ پڑھا ہے، دیکھا ہے، بہت سے فارمولے ڈرائیو کیے ہیں اور ان کی ڈیریویشن دیکھی ہے، لیکن اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے چلیے تھوڑی سی سیر کرتے ہیں. ہر گاڑی میں اسپیڈو میٹر ہوتا ہے. اس گاڑی میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیڈو میٹر 0 سے لے کر 160 تک جاتا ہے، اور یہاں یونٹس ہیں کلومیٹر پر آور، یعنی کہ کلومیٹر فی گھنٹہ. اچھا، اس وقت تو گاڑی کھڑی ہے، اس کی اسپیڈ 0 ہے. ایکسلریٹر جب میں دباتا ہوں تو انجن کا زور پہیوں کے ذریعے سے نیچے پہنچتا ہے اور زمین اس گاڑی کو آگے دھکا دیتی ہے. تو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت 50 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ گئی ہے، اب اور بڑھ رہی ہے، اب تقریباً 60 پہ پہنچی ہے. 70 تک رکھنا. اس مستقل رفتار پہ اگر ہم چلتے گئے 1 گھنٹے تک تو ہم 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکیں گے. اب میں ایکسلریٹر کو اگر چھوڑ دوں تو اس کی رفتار کم ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ اب نیگیٹو ایکسلریشن شروع ہوئی. اور اگر میں بریک لگاؤں، اب بریک میں لگانے والا ہوں، تو یہ دیکھیے اس کی رفتار کس تیزی سے کم ہوتی ہے، اور کم ہوتے ہوتے بالآخر اس کی رفتار 0 ہو جاتی ہے، یعنی کہ گاڑی کھڑی ہو گئی. اب ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ویکٹرز. ابھی تک تو ہم نے 1 ڈائمینشن کی بات کی تھی نا، کہ ایک جسم جو ہے وہ صرف ایک ہی سمت چل سکتا ہے. تو اگر آپ یہ بتانا چاہیں کہ یہ کتنی دور پہنچا ہے تو آپ کو صرف ایک نمبر بتانے کی ضرورت ہے، یہ فاصلہ. لیکن اگر یہ 2 ڈائمینشنز میں ہو تو آپ کو 2 نمبرز دینے کی ضرورت ہوگی، اور اگر 3 ڈائمینشنز میں ہو تو پھر 3 کی. اور ویسے تو ہم صرف 3 ہی ڈائمینشنز دیکھ سکتے ہیں، لیکن فزسسٹ یہاں نہیں رکتے اور میتھمیٹیشنز یہاں نہیں رکتے، وہ تو n ڈائمینشنز میں بھی جاتے ہیں، مگر یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں صرف اس وقت 2 اور 3 ڈائمینشنز کی بات کرنی ہے. تو آئیے پھر ہم ویکٹرز کے بارے میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں. ویکٹرز کی 2 خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا ایک سائز ہوتا ہے جس کو ہم میگنیٹیوڈ کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ کسی خاص سمت میں بھی ہوتے ہیں، گویا کہ ان کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے. 1 ڈائمینشن میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ہی ڈائریکشن ہے، لیکن وہاں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں. اب پوزیشن ویکٹر لیجئے 2 ڈائمینشنز میں. 2 ڈائمینشنز میں ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. پاکستان کے نقشے پہ ہم ایک ویکٹر ڈرا کرنا چاہتے ہیں جس کا ایک سرا کراچی پر ہو، اوریجن کراچی پر ہو، اور دوسرا سرا اسلام آباد پہ. تو اس کے لیے ہمیں 2 باتوں کی ضرورت ہوگی. ایک تو یہ بتانا ہے کہ یہ شمال کی طرف کتنا ہے اور پھر مشرق کی طرف کتنا. تو 2 کوآرڈینیٹس کی ضرورت ہوگی، 2 نمبرز کی، کہ وہ اس طرف کتنا ہے اور اس طرف کتنا ہے. اور پھر اس سے ہم ایک تیر بنائیں گے
جو کراچی سے اسلام آباد تک کا ہوگا, اینڈ دیٹ ول بی دا ویکٹر وچ پوائنٹس فرام کراچی ٹو اسلام آباد. اور یہ 2 ڈائمینشنس کی بات ہے. سو وی آر ٹاکنگ آف اے فلیٹ سرفیس آن وچ وی ول ڈرا اے 2 ڈائمینشنل ویکٹر. اس ویکٹر کی لمبائی 1200 کلومیٹر ہے اور اس کی ڈائریکشن نارتھ ویسٹ کی طرف ہے. اسی طرح سے ہم ویلوسٹی ویکٹر بناتے ہیں. اب جیسے یہ گاڑی ہے جو ایک سڑک پر چل رہی ہے اور یہ سڑک سیدھی نہیں ہے, اس میں ایک موڑ ہے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ویلوسٹی اپنا ڈائریکشن بدل رہی ہے. اگرچہ یہ ایک ہی سپیڈ پہ چل رہی ہے اور اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس ویکٹر کی لمبائی ایک ہی ہے, شروع میں بھی وہی ہے اور آخر میں بھی وہی ہے, لیکن اس ویکٹر کا ڈائریکشن مسلسل بدلتا جا رہا ہے. ہر ویکٹر کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں یا اسے 2 کوآرڈینیٹس کہا جاتا. تو اگر ہم نے اپنے ایکسیز کو ایکس اور وائی کہا ہے تو ہمیں 2 نمبرز دینے کی ضرورت ہے, ایکس اور وائی. ایک ویکٹر کو 2 نمبرز سے بنایا جاتا ہے اور بعض اوقات ہم ایکس وائی لکھتے ہیں, بعض اوقات آر ایکس اور آر وائی لکھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ آر سب ایکس یعنی ایکس جو ہے وہ نیچے لکھا جاتا ہے اور وائی بھی نیچے لکھا جاتا ہے. اس کی ایک تصویری شکل بھی یوں بنتی ہے کہ پوائنٹ ایکس وائی ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے 2 ڈائمینشنل پلین میں. ہم نے اوریجن 0 کے اوپر رکھا ہوا ہے, تو سیدھے ہاتھ کو جتنا ہم چلتے ہیں وہ فاصلہ ایکس بنتا ہے اور اوپر جتنا چلتے ہیں وہ فاصلہ وائی بنتا ہے. تو اس ویکٹر کو ہم یا تو ویکٹر آر لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کے 2 کوآرڈینیٹس دے سکتے ہیں ایکس اور وائی. ان کوآرڈینیٹس کو ہم کمپوننٹس کہتے ہیں اور کمپوننٹس کو ہم میتھمیٹیکلی ایکس اور وائی لکھتے ہیں. ایکس از اکول ٹو آر کوسائن تھیٹا اور وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا. تو ان فارمولوں سے تو آپ واقف ہوں گے, اس میں صرف سادہ ٹریگنومیٹری ہے, لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں تو ریوائز کر لیجئے. ایسے دیکھیں سائن تھیٹا کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے, ایکس اوور آر, اور کوسائن تھیٹا کی وائی اوور آر. جب آپ ان دونوں کو اسکوائر کرتے ہیں تو ایکس اسکوائرڈ پلس وائی اسکوائرڈ از اکول ٹو آر اسکوائرڈ انٹو کوسائن اسکوائرڈ تھیٹا پلس سائن اسکوائرڈ تھیٹا. اب آپ کو ٹریگنومیٹری سے یہ بات یاد ہوگی کہ کاس اسکوائرڈ تھیٹا پلس سائن اسکوائرڈ تھیٹا از اکول ٹو 1. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ ایک ویکٹر کے کمپوننٹس کو اسکوائر کریں, یعنی کہ ایکس اسکوائرڈ پلس وائی اسکوائرڈ بنائیں, تو اس سے پھر ایک کانسٹنٹ نمبر ملتا ہے آر اسکوائرڈ. گویا کہ ایک ویکٹر کی لمبائی کا انحصار اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ یوں ترچھا ہے یا اس اینگل پہ ہے یا اس اینگل پر ہے, اس کی لینتھ وہی رہتی ہے خواہ تھیٹا کی ویلیو کچھ بھی کیوں نہ ہو. تو اس کو میتھمیٹکلی ہم یوں لکھتے ہیں کہ میگنیٹیوڈ آف آر از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف ایکس اسکوائرڈ پلس وائی اسکوائرڈ, اور تھیٹا کو ہم لکھتے ہیں ایز دی ٹین انورس آف وائی بائی ایکس, یا اگر آپ اس کو الٹا کر کے لکھیں تو وائی بائی ایکس از اکول ٹو ٹینجنٹ آف تھیٹا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, کسی ویکٹر کی لمبائی کا انحصار اس کے اینگل پر نہیں ہوتا, تو آر از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف ایکس اسکوائرڈ پلس وائی اسکوائرڈ انڈیپینڈنٹ آف دی ویلیو آف تھیٹا. تو ویکٹر ایک تیر کی مانند ہوتا ہے, اس تیر کی کچھ لمبائی ہوتی ہے اور اس کی ایک سمت ہوتی ہے. ویکٹرز طرح طرح کے ہو سکتے ہیں. ہم نے تو پوزیشن ویکٹر کی بات کی ہے, مطلب یہ کہ یہ ہمارا اوریجن ہے, یہاں پر ایک پارٹیکل ہے, تو وہ تیر جو یہاں سے شروع ہوتا اور یہاں ختم ہوتا اس کو ہم نے پوزیشن ویکٹر کا نام دیا ہے. اور یہ پوزیشن ویکٹر اس کی لمبائی نہیں بدلتی, خواہ وہ ادھر ہو ایسے یا آپ اس کو روٹیٹ کریں اور وہ ادھر پہنچے. تو یہ پوزیشن ویکٹر ہے, لیکن اور ویکٹرز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ویلوسٹی ویکٹر.
اگر ایک گاڑی اس سمت میں چل رہی ہے اور دوسری گاڑی اس سمت میں چل رہی ہے تو ایک ویکٹر یہ ہے اور دوسرا ویکٹر یہ ہے. یہ ویلوسٹی ویکٹر ہوا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں. ایکسلریشن خود ایک ویکٹر ہے، اور یہ ویکٹر اگرچہ ویلوسٹی ہی سے بنتا ہے لیکن یہ اس سے علیحدہ ہے، اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. غرض یہ کہ طرح طرح کے ویکٹرز ہو سکتے ہیں، اور اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر دو مختلف ویکٹرز ہوں تو ان کو جوڑا کیسے جائے. تو سب سے پہلے تو میں ون ڈائمینشن کی طرف توجہ کرنا چاہوں گا. ون ڈائمینشن میں اگر ایک ویکٹر اس سمت میں ہے اور اس کی لمبائی 10 ہے، اور دوسرا ویکٹر اس سمت میں ہے اور اس کی لمبائی -10 ہے، 10 - 10 بنتا ہے 0. گویا کہ یہ ایک زیرو ویکٹر یا نل ویکٹر بنا. اگر ہم 20 - 10 لیں تو اس سے ایک ویکٹر بنتا ہے جس کی لمبائی 10 ہے. تو ون ڈائمینشن میں دو ویکٹرز کو ایڈ کرنا تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، بہت آسان ہے. اب چلیے ہم 2 ڈائمینشنز کی طرف آتے ہیں. تو 2 ڈائمینشنز میں ہم دو ویکٹرز A اور B کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے جو دوسرا ویکٹر بنے گا اس کو ہم C کا نام دیں گے. تو یہاں آپ دیکھیں نیچے کی طرف ویکٹر A بنایا گیا ہے، ذرا اوپر ویکٹر B بنا ہے، اور پھر ہم ویکٹر A اور B دونوں کو شفٹ کر کے ایک ٹرائنگل بنائیں گے. اس ٹرائنگل کا جو دوسرا سائیڈ ہے وہ C ہوگا، یعنی کہ A اور B کا ریزلٹنٹ یا ان کا نتیجہ ہوگا. اب ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی ویکٹر کو شفٹ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں، تو دس از اے ٹرانسلیشن. تو ٹرانسلیشن سے ویکٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. البتہ اگر آپ ویکٹر کو روٹیٹ کریں تو یہ ایک اور ویکٹر بن جاتا ہے. ہم تمام ویکٹرز کو کسی طرح سے بھی ارینج کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کی ڈائریکشن اور ان کی لمبائی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اب دو ویکٹرز کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے جو پیرلیلوگرام میتھڈ بھی کہلاتا ہے. تو آئیے اس کی طرف ذرا توجہ کرتے ہیں. یہی دو ویکٹرز ہیں A اور B جو پہلے آپ نے دیکھے تھے. تو ہم یا تو یہ ٹرائنگلز بنا سکتے ہیں. اب ہم دوبارہ سے A اور B کو جوڑ کے C بنانا چاہیں گے، اور رزلٹ اگرچہ وہی ہوگا لیکن یہ ذرا مختلف طریقہ ہے. تو ہم نے A کو اٹھا کر ٹرانسلیٹ کیا اور یہ پیرلل شفٹ ہو کر پیرلیلوگرام کا ایک سائڈ بنا، اور اسی طرح B شفٹ ہو کر پیرلیلوگرام کا دوسری سائڈ بنا. اب ان کے درمیان جو ڈائیگنل ہے، جو ان کا ریزلٹنٹ بنتا ہے، وہ C ہے. C is the resultant of adding A and B and this is called the parallelogram method. اس کے علاوہ ایک اور ویکٹر B تو ہوں گے، کچھ اور کوآرڈینیٹس ہوں گے. تو جب ہم دو ویکٹر A اور B کے کمپوننٹس ہیں اور جو ویکٹر ان کے نتیجے میں بن رہا ہے، بن چکا ہے اب، وہ C ہے. تو ویکٹر A کے کمپوننٹس ہیں AX اور AY. AX یعنی کہ the component along the X direction اور AY the component along the Y direction. اب اسی طرح B کو آپ لیں تو B کے دو کمپوننٹس ہیں BX یعنی کہ component along the X direction اور BY along the Y direction. تو جو ویکٹر C بنا اس سے وہ AX اور BX کو جوڑ کے بنا، گویا کہ CX will be equal to AX plus BX. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ CX is equal to AX plus BX and CY is equal to AY plus BY. گویا کہ جو کمپوننٹس بنے C کے وہ A اور B کے کمپوننٹس کو ایڈ کر کے بنے. X ڈائریکشن میں علیحدہ ایڈ ہوئے اور جو Y ڈائریکشن کے کمپوننٹس ہیں یا Y کمپوننٹس وہ علیحدہ ایڈ ہوئے.
اس طرح سے سی کے دونوں کمپوننٹس بن گئے سی ایکس اور سی وائی. تو یہ ویکٹر ایڈیشن ہے جس کو میں یوں سمرائز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کمپوننٹس کو ایڈ کریں گے، پھر اگر آپ اس ویکٹر سی کی لمبائی نکالنا چاہیں تو آپ وہی فارمولا یوز کریں جو آپ نے علیحدہ علیحدہ ان ویکٹرز کی لمبائی نکالنے کے لیے استعمال کیا تھا. گویا کہ سی از اکول ٹو سی ایکس اسکوائرڈ پلس سی وائی اسکوائرڈ. دس از جسٹ پائتھاگورس تھیورم. اور اس کی ایک سمت بھی ہے، ایک اینگل ہے، وہ اینگل ٹین انورس یا آرک ٹین سی وائی اوور سی ایکس ہے. تو اس سے جو ڈائریکشن بنتی ہے وہ بھی معلوم ہو گئی، یعنی کہ تھیٹا از اکول ٹو آرک ٹین سی وائی بائی سی ایکس یا ٹین تھیٹا از اکول ٹو سی وائی بائی سی ایکس. اب ان ساری باتوں کو بہتر سمجھنے کے لیے چلیے میں آپ کو دو ویکٹرز بنا کر دکھاتا ہوں اور ان کو میں ایڈ بھی کرتا ہوں. تو یہ دو پین ہیں، ایک جیسے ہیں، ان کی لمبائی برابر ہے، ان کے درمیان اینگل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان دو ویکٹر سے جو ریزلٹنٹ بنتا ہے وہ مختلف کیسز میں ڈسکس کرتا ہوں. اچھا، اب یہ دو ویکٹرز ایک ساتھ ہیں، پیرلل ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویکٹرز کو جب آپ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں ڈائریکشن بدلے بغیر تو اس ویکٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اس ویکٹر کو میں اٹھا کر ادھر کر دیتا ہوں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ویکٹر کی لمبائی دو گنی ہو گئی، بڑھ گئی. اب چلیے انہی دو ویکٹرز کو لیتا ہوں. ایک ویکٹر اور دوسرے ویکٹر کے درمیان اینگل 90 ڈگریز ہے. اب 90 ڈگریز ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایک پیرلیلوگرام بنائیں تو اس کا جو ڈائیگنل ہے وہ آپ پائتھاگورس تھیورم سے پتہ کریں گے، اور پائتھاگورس تھیورم کے حساب سے اگر اس کی لینتھ ایل ہے، اس کی بھی لینتھ ایل ہے، تو اس کی لینتھ کا اسکوائر، دا اسکوائر آف دس لینتھ ول بی دا اسکوائر آف دس لینتھ پلس دا اسکوائر آف دس لینتھ. کیونکہ وہ دونوں برابر ہیں تو یہ 2L اسکوائرڈ ہو جائے گا، اور اس کا جب آپ اسکوائر روٹ لیں گے تو دیٹ ول بی اسکوائر روٹ آف 2 ٹائمز L. اچھا، تو میں اس کو دہراتا ہوں. جب یہ دونوں پیرلل تھے تو لینتھ ڈبل ہو گئی تھی، جب ان کے درمیان 90 ڈگریز تھا تب لینتھ اسکوائر روٹ آف 2L ہو گئی تھی. اور اگر یہ مخالف سمتوں میں ہوں، یوں ہوں، تو پھر یہ ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں. گویا کہ جو ریزلٹنٹ ہے دیٹ از ایکول ٹو 0. اس لیکچر میں آپ نے کئی باتیں سیکھی. سب سے پہلے ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ ہٹاؤ، اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کا ایک سائن ہوتا ہے، تو وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی. x2 مائنس x1 وہ آپ نہ بھولیں. اس کے بعد پھر ہم نے ویلوسٹی ڈسکس کی. ویلوسٹی از x2 مائنس x1 یعنی کہ ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹائم فار دیٹ ڈسپلیسمنٹ. یہاں سے پھر بات انسٹنٹینیس ویلوسٹی پر پہنچی. اب انسٹنٹینیس ویلوسٹی مطلب یہ کہ ویلوسٹی اس خاص لمحے کے اوپر، اور وہاں ہمیں ایک لمٹ لینا پڑا. لمٹ سے مراد یہ کہ جب دو پوائنٹس کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے اور وقت بھی ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا، تو جو لمٹ بنتی ہے ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی کی، جب ڈیلٹا ٹی 0 کو اپروچ کرتا ہے تو پھر اس سے ہمیں ویلوسٹی ملتی ہے، انسٹنٹینیس ویلوسٹی. اور پھر اسی بات کو ہم نے کنٹینیو کر کے ایکسلریشن ڈسکس کی. ایکسلریشن میں بھی انسٹنٹینیس ایکسلریشن کی بات آئی. انسٹنٹینیس ایکسلریشن میں یہ ہے کہ اگر آپ دو مختلف ویلوسٹیز لیں، ان کا ڈفرنس اور پھر ٹائم سے ڈیوائڈ کریں، تو جب ڈیلٹا ٹی 0 کی طرف جاتا ہے تو یہ ریشیو ایکسلریشن بن جاتا ہے. اب ایکسلریشن زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ایک مستقل لیول پر رہے تو پھر ہم اس کو کانسٹنٹ ایکسلریشن کہتے ہیں. ایسی صورت میں پھر ہم نے کچھ فارمولے ڈیرائیو کیے اور وہ بڑے اہم ہیں.
ایک تو یہ کہ v از اکول ٹو وی ناٹ پلس اے ٹائمز ٹی، اے از دی ایکسلریشن. تو جب اسپیڈ بڑھتی ہے، ویلوسٹی بڑھتی ہے تو ایکسلریشن کے حساب سے بڑھتی ہے. ٹی ایکول 0، وی از اکول ٹو وی ناٹ. یہاں سے پھر ہم نے سبسٹیٹیوشن کر کے ایک اور فارمولا ڈرائیو کیا ایکس کے لیے، اور وہ فارمولا بھی آپ کو یاد ہوگا، ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ پلس وی ناٹ ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائرڈ. وہ ہاف کا فیکٹر آپ نہ بھولیے گا کبھی. اس کے علاوہ ہم نے ویکٹرز کی بھی کچھ بات کی تھی، لیکن وہاں تھوڑی سی تشنگی رہ گئی. وہاں بہت سی اور مثالیں مجھے ڈسکس کرنا تھیں لیکن وقت ختم ہو گیا. تو آپ سے پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اور بہت سی مثالیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں.